إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر نار الصلوات مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے نام پر ایک اور مل کے بلند تر صلوات دے دیں اہل البیت علیہ السلام کے ناموں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ناموں سے مشتق فرمایا ہے یعنی یہ کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا اپنی صفت کا کامل مظہر بناتے ہوئے وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمۃ الزہرا بنایا چونکہ وہ محسن تھا لہٰذا انہیں حسن بنایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور وہ قدیم الاحسان تھا لہٰذا انہیں ابو عبداللہ الحسین بنایا اللہم صلی علی محمد یہی اس دعا کا مضمون ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ترک اولا کے بعد سکھلائی گئی تاکہ ان کی توبہ قبول ہو سکے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان اور سلسلے کو آگے بھی غور فرمائیے تو ایسا ہی ہے کہ وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا وہ کاظم الغیث تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا اسے اللہم صلی علی محمد و محمد اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا اور اللہم صلی علی محمد و محمد اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا اللہم صلی علی محمد و محمد وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا وہ اللہم صلی علی محمد و محمد عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا اللہم صلی علی محمد و محمد
اور غور فرمائیے گا وہ خود غائب تھا، لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس خاطر ہے کہ جناب مشیر لکھنوی صاحب جو مرزا سلامت علی دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے، انہوں نے وہ مشہور و معروف قطعہ کا یا مسدس ارشاد فرمائی کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ۔ ہاں، کسی کے پاس ایک رہبر ہو۔ میں نے ابھی ایک صاحب مجھے شام میں ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ کا وہ جملہ ہمارے ذہن میں رہ گیا کہ ہم نے جب برادران اہل سنت سے اس بات کو گزارش کی تھی کہ آپ کے خلفائے راشدین میں مولا علی علیہ السلام اگر ان کے مقابل پر کوئی آئے تو فقط یہ شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تاریخ کو واضح کریں، بلکہ آپ کے بھی تو خلیفہ راشد ہیں نا، چوتھے خلیفہ ہی صحیح۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس اس پوری لسٹ میں، کوئی 12 علیہ السلام تو ہے نہیں آپ کے پاس، فقط ایک علیہ السلام ہے۔ ہاں، تو اگر کسی قوم کے پاس کوئی ایک رہبر، ایک لیڈر، ایک رہنما ہو، کوئی بھی ہو، سیاسی طور پر ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، تو وہ اس کا پروجیکشن کرتے ہیں، وہ چاہے ہندوستان میں چاہے پاکستان میں، تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں بڑا۔ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ اور 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ وہ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، یہ شرابن طہورا کی بات ہو رہی ہے کہ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، اور بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا، بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا، کہ خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، اور ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ تو آج موضوع گفتگو سبت اکبر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ انہی کی ذات مطہر کا طواف کرتا رہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے یہ خانوادہ امام حسن علیہ السلام پر بات ہو، اور اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیتوں کو پڑھا ہے، جنہیں سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فجر کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام سے پوچھا گیا کہ کیوں سورہ امام حسین ہے، تو امام نے آخری آیات کی تلاوت فرمائی کہ ان آیات کی وجہ سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ صاحب نفس مطمئنہ حسین ابن علی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کبھی آپ کی خدمت میں اور تفصیل میں آیا تو میں عرض کروں گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ سب سے پہلے تو خیر حضور مکرم اس آیت کا مصداق ہے، کیونکہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے اطمینان والے نفس، سب سے پہلے تو نفس مطمئنہ حضور مکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا علی مرتضیٰ ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لیکن وہ اتنے قریب، ابن کریم کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ ان کے چاہنے والے سے بھی کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی آپ بھی صاحب نفس مطمئنہ ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا، اور انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ہے، ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ انہیں ان کی زیارت کرواؤ کہ جن کی محبت میں یہ جی رہا تھا۔ تو اسے حضور مکرم اور مولا علی علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور جب وہ زیارت کر لیتا ہے تو وہ اطمینان میں آ جاتا ہے کہ اب میں جانے کو تیار ہوں۔ اس وقت فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، ادخلی فی عبادی، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، یعنی حضور مکرم مولا علی مرتضیٰ 14 معصومین سے ملحق ہو جا، ادخلی جنتی، اور میری خاص جنت میں آ جا۔ تو یہ مومن کو بھی کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ کرے کہ ہم اس منزل پر پہنچ سکیں، اور جو اس منزل پر پہنچ جائے اس کے لیے پھر نہ قبر کوئی مسئلہ، نہ برزخ کوئی مشکل، نہ سوال منکر و نکیر۔ ہاں، قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن،
اور گل ولایت کے سجیں گے تو مزہ آئے گا، اور ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی محسن، بھئی یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ ایسا ہی ہے تو وہ مومن اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ پہنچاتے ہیں اسے اس مقام تک۔ تو سورہ فجر ہے، سورہ امام حسین، جہاں پر جو عالی ترین مصداق ہے یہاں یہ تو نفس المطمئنہ کا، وہ حضور مکرم ہے، ان کا خانوادہ ہے، اور خاص امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس خاطر ہے کہ سورہ کو سورہ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ سورہ آغاز ہوتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسموں سے۔ پھر میں نے عرض کیا اب ہر بات میں کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا کہ مولانا اب ہر بات میں کہتے ہیں کہ اگر ہو سکا تو کبھی اور بیان، اس لیے کہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کیا کیا جائے۔ خود یہ جو 5 قسموں سے کسی سورہ کا آغاز ہونا، یہ ایک سمندر ہے اپنے اندر۔ اس میں قرآن میں کچھ سورہ ایسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 3 قسموں سے، 4 قسموں سے، پھر 5 قسموں سے، 6 قسموں سے۔ قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 8 قسموں سے، یا 9 قسموں سے، یا 10 قسموں سے۔ پھر قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی کیا مصلحت ہے، اس کے اندر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ پھر کبھی اور سے۔ بہرحال یہ سورہ فجر ہے جس میں 5 قسموں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے۔ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ ترجمے سے واضح ہے، جس کو عربی آتی ہے اور ڈکشنری سے وہ دیکھ کر ترجمہ فرض کیجئے سمجھ سکتا ہے۔ آپ ترجمے سے دیکھ کر ظاہر جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ اس کا ظاہر ہے، لیکن قرآن کا فقط ظاہر نہیں ہے، ظاہر کا ایک باطن ہے، پھر باطن کا ایک اور باطن ہے، پھر باطن کا ایک اور باطن ہے۔ اس لیے حدیث میں قرآن کے 70 باطن ہیں، اور یہ جو 70 کا عدد ہے یہ 70 میں محدود نہیں ہے، 70 کا عدد کثرت کے لیے۔ عربی زبان میں 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے کثرت کے لیے، مثال کے طور پر بہت زیادہ، تو 70 تک بھی محدود نہیں، پھر اللہ جانے اور کتنے باطن ہیں۔ اب میں مثال دوں، ایک سورہ نمل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، نے الہام کیا شہد کی مکھی پر، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بطن میں فی بطونہا شراب، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس شہد کی مکھی کے شکم میں ایک لیکوڈ ہے، فیہ شفاء للناس، اس لیکوڈ میں جو شہد ہے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا، ظاہر اس آیت کا شہد ہے، باطن امام نے فرمایا یہاں شہد سے مراد علم امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ یہ میں نے کیا موضوع چھیڑ دیا، علم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، باطن یہ ہے، شہد سے باطن ہے مولا علی کا علم۔ جیسے شہد میں ظاہری شفا ہے انسانوں کے لیے، ویسے علم علی بن ابی طالب علیہ السلام میں باطنی شفا ہے انسانیت کے لیے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کا علم، اور اس خاطر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو علم ہے وہ مولا علی نے کسی سے روکا نہیں، چاہے وہ علی کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، علی نے اسے عطا کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام کا حق آپ کہتے ہیں غصب کیا گیا اور ان کے معاملات مولا علی علیہ السلام سے اچھے نہیں تھے، جو جب وہ مشورہ کرنے آتے تھے تو مولا علی کیوں جواب دیتے تھے انہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کیوں رزق دیتا تھا فرعون کو؟ کیوں رزق دیتا تھا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے رزق بند تو نہیں کیا تھا فرعون سے، اس لیے کہ وہ فرعون چاہے خدائی کا دعویٰ کرتا رہے، رب العالمین ہونے کا تقاضا یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کو بند نہیں کرے گا، اور علی کے امام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو علی سے نبی طالب اسے منع نہیں کریں گے کہ ہم تمہیں اپنا علم عطا نہیں کریں گے، کوئی بھی مانگنے والا آیا تو علی نے عطا کیا۔ بہرحال مولا علیہ السلام کا علم شفا ہے انسانوں کے لیے۔ اب اسی خاطر ہے کہ اب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی بھی ایک روایت پاکستان ہندوستان میں جو معروف روایت ہے وہ 17 سفر ہے، لیکن ایران عراق میں زیادہ معروف روایت ہے وہ آخر سفر ہے۔ تو آخر سفر ایک شہادت کی روایت آنے والی ہے، تو ایک جملہ سن لیجئے، موضوع سے مربوط ہی ہے۔
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی حجت ایسی خلق ہی نہیں کی کہ تم اس حجت سے پوچھو، کوئی سوال کرو اور وہ جواب میں کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ حجت خدا ہونے کی بہت سمپل سی آسان سی پہچان پتہ ہے کیا ہے؟ کہ پوچھا جائے اگر کچھ، وہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تو وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ فقیہ ہو سکتا ہے، وہ مجتہد بھی ہو سکتا ہے جس اس وقت نہیں معلوم، لیکن حجت خدا اللہ اکبر، حجت خدا وہ ہے کہ جو یہ کہہ ہی نہیں سکتا مجھے نہیں معلوم۔ کوئی سوال کیا جائے اس کے جواب میں وہ نہیں کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ سبحان اللہ، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہیں۔ تو خیر اب میں خالی ایک مثال دے رہا تھا کہ باطن اس شہد سے مراد علم امیر المومنین ہے، لیکن جو قرآن کا باطن ہے اس کو یاد رکھیے گا، قرآن کا باطن جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں طے کر سکتے کہ میرا مزاج، میرا موڈ یہ ہو رہا ہے تو باطن یہ ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے باطن کے لیے ہمیں قال الباقر و قال الصادق چاہیے۔ بات واضح ہے، تھوڑا سا بات سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات پہنچے۔ قال الباقر و قال الصادق، قال الرضا یا قال الجواد ہمیں چاہیے جب طے ہوگا کہ قرآن کا باطن کیا ہے۔ میرے اپنے مزاج سے نہیں طے ہونے والا کہ میرا موڈ یہ ہو رہا ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جی جی، اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں صادقین پر اور اہل ذکر پر۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ کے اس کہنے سے چار مصرے مجھے یاد آئے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچ لے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچ لے دو۔ بھئی علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچ لے دو۔ علی کی زندگی کیسے میں مولا کائنات کہوں، جو علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ ہمارے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ بڑا ہے نام علی، بے شک کائنات چھوٹی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علی کے طلبوں سے آگے بلا میں کیا دیکھو۔ طلبہ جسم کا پائن ترین حصہ ہے، تو دلیل کیا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے علی کے طلبوں سے آگے؟ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے۔ اے میرے ساتھ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا، نام علی کا مطلب بلند اونچا ذہن میں ہے نا؟ بھائی علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں۔ کیوں؟ میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعویل سمجھ میں آئی؟ تعویل کا مطلب ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا پھر ایک باطن ہے، یہ باطن ہے تعویل۔ ہم نے کیا کہ تعویل کے لیے آپ کو قول معصوم چاہیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، سورہ آل عمران۔ قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان کے کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے، اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن کی تعویل اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اب جب یہاں تک بات پہنچی تو آئیے سورہ فجر کی آیت کو سنیں، پہلے ظاہر پھر باطن، یعنی پہلے تفسیر پھر تعویل۔
اور مجھے آنا بات یہاں سے شروع کرنی تھی اس لیے کہ ان آیات کا تعلق امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے. والفجر، ایک فجر کی قسم، والفجر فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. ہاں اب یہ خاص ایک فجر ہے اور پھر 10 راتیں ہیں. والشفع والوتر، اوٹ کی قسم، ایون کی قسم یعنی جفت کی قسم، طاق کی قسم. واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم کے جو گزر رہی ہے. یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. تو آپ دیکھیں کیا مزاج ہے قرآن کا. فجر کی قسم، ایک خاص فجر کی، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، آڈ اور ایون. آڈ اور ایون جانتے ہیں آپ، ایون نمبرز ہوتے ہیں 2 4 6 8 10. آڈ ہے 1 3 5 7 9 اس طرح. تو آڈ کی قسم، ایون کی قسم. اچھا ایون کو ایون کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 2 برابر سے ہوتے ہیں، ایون ہوتے ہیں. 2 کو آپ تقسیم کریں گے 2 برابر سے ہو جائے گا. 4 کو تقسیم کریں گے برابر. اس سے مجھے کام لینا ہے اس لیے کہ تعویل میں ایک مطلب ہے یہاں پر. واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. اب اس کا ایک ظاہر ہے، کس فجر کی قسم ہے، کن 10 راتوں کی قسم ہے. یہ معمولاً تفاسیر میں ہے کہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، جو حج کی 10 راتیں ہیں اس کی قسم. ایک خاص فجر کی قسم، چونکہ جب 10 راتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر عید کی فجر آ جاتی ہے. اس کا ایک اور باطن اور گہرائی وہ ہے محرم کی 10 راتیں. محرم کی 10 راتوں کی قسم، اور پھر صبح عاشور فجر کی قسم. واللیل اذا یسر، اور مزید ایک رات کی قسم یعنی شام غریبہ کی جو گزر رہی ہے. اس کی تعویل یہ ہے. اس کا ایک اور باطن ہے، اور کیجئے گا. یہاں پر در حقیقت اب جو میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث صادق علیہ محمد ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 14 معصومین کی قسم کھائی ہے. 14 معصومین کی قسم کیسے؟ اب ذرا سنیے گا. 14 معصومین کی قسم ہے لیکن ریورس سیکوینس میں، یعنی قسم شروع ہو رہی ہے حضرت حجت سے. والفجر، فجر کی قسم یعنی امام زمانہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی قسم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت توجہ کیجئے گا. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. امام زمانہ علیہ السلام سے اب اوپر جو 10 معصوم ہیں وہ کون سے 10 معصوم ہیں؟ تو امام نے تعبیر بیان کی آج جن امام کی مجلس ہے. فرمایا امام حسن عسکری ہے نا امام سے پہلے، فرمایا من الحسن الی الحسن. 10 ائمہ کی قسم یعنی حسن عسکری سے حسن مجتبی تک کی قسم. 10 امام ہو گئے. امام زمانہ علیہ السلام، فجر کا مطلب ہے امام زمانہ. 10 راتوں کی قسم یعنی حسن عسکری علیہ السلام سے حسن مجتبی تک کی قسم. دیکھیں سلسلہ عصمت میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہی ہے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ بھی ایک ہی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر آپ بیدار ہیں اور ماشاءاللہ بیدار ہیں، مجھے اطمینان ہے جو آپ کا معیار سماعت ہے، تو آپ ذرا سنیے گا. من الحسن الی الحسن، 10 راتوں کی قسم یعنی ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم. پھر ہے والشفع والوتر، ایون کی قسم، آڈ کی قسم. والشفع، امام حسن علیہ السلام سے اوپر قسم ہے، ایون یعنی 2. والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم یعنی علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. یہ وہی ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے. میں سورہ فجر سے آگے سورہ رحمان پر. مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر ہیں کہ جو مل گئے. اب ان 2 سمندروں کا بھی ایک ظاہر ہے، آپ سرچ کیجئے گا گوگل پہ آپ کو نظر آئیں گے 2 سمندر ایسے کہ جو گلف آف الاسکا کے پاس ہیں کہ جس میں 2 الگ الگ کلر کے ہیں، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا مثلا ان کا کلر الگ ہے، اور وہ ساتھ بحر ہیں لیکن ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اسے، پتہ نہیں آپ تک اس فقیر کا کوئی کلپ پہنچا یا رمضان تک کا یا نہیں پہنچا، کہ جس میں ہم نے رمضان مبارک میں ایک بات کہی تھی ان آیات کو پڑھ کر کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ ان 2 سمندروں سے مراد ہما علی و فاطمہ، مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما ہے.
مرج البحرین یلتقیان، غور کیجئے گا، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا، یعنی اللہ نے علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے سمندروں کو ایسے ملا دیا کہ ایک ہے عصمت و طہارت کی سمندر، ایک ہے علم اور حکمت کا سمندر، اللہ نے ملا دیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا انا برزخن، انہیں ملانے والا میں ہوں کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے یہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لولو اور مرجان خارج کیے ہیں۔ لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے۔ مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب ہم نے اس تفسیر کو بیان کیا، جو صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی، جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے اس تفسیر کو لکھا ہے، تو خیر ہم نے جب اس کو بیان کیا تو ایک صاحب تھے وہاں پر جنہیں تکلیف ہوتی ہے، میں سنی نہیں کہوں گا، سنی برادران جو ہیں وہ تو اہل بیت علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں، لیکن کچھ گھس بیٹھی ناصبی بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے کہہ دیا، اپنی طرف سے تفسیر بنا دیتے ہیں کہ بحرین مرج البحرین یلتقیان، ان سے مراد علی و فاطمہ ہیں، اور مرجان سے مراد حسین ہیں، اور ان سے مراد لولو سے مراد حسن ہے، یہ کیسے پڑھ دیا؟ تو میں نے کہا جناب یہ ہم نے خود سے نہیں پڑھا، یہ تو تفسیر میں لکھا اور قال رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، رسول اللہ نے بیان کیا۔ بعد میں نے خیر ایک بات کہی ایک اور مقام پر، میں نے کہا کہ یہ بات میں اصولی طور پر مجھے پسند آئی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی طرف سے تفسیر کیسے بیان کر دی، قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تو میں دس بستہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی ہے تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یو علی بات واضح ہے۔ ہم سب کی مشکل حل کرو، مشکل کشاری نعرے ہم ان قسمہ پھر غور کیجئے گا، والفجر ولیال عشر، ایک فجر کی قسم یعنی حضرت حجت کی قسم، 10 راتوں کی قسم یعنی امام حسن عسکری سے امام حسن مجتبیٰ تک کی قسم، والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم یعنی بی بی زہرا اور مولا علی علیہ السلام کی قسم، والوتر، اور ایک تنہا کی قسم جو سب سے زیادہ افضل ہے، اشرف کائنات ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قسم۔ بعض تفاسیر میں آیا اللہ کی قسم ہے، میرے ساتھ آپ انشاءاللہ۔ یہ وہ قسم ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خاص یہاں پر قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک خاص جلالت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو حسن مجتبیٰ، حسن وہ ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں، بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں اب میں کیا عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کا تو الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا۔ حسین پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ حسن سے ہے حسین، حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو، اس میں مصغر ہے عربی میں، یہ حسین حسن سے اس میں مصغر ہے یعنی چھوٹا حسن، یعنی حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے۔ اچھا یہ وہ 2 نام ہیں کہ جو عربی تہذیب و ثقافت میں آپ جائیے اور ویسے ہی نیوٹرل اسلام سے ہٹ کر بھی مطالعہ کیجئے، کسی کا بھی نام امام حسن سے پہلے حسن رکھا ہی نہیں گیا۔ اس روئے زمین پر وہ پہلی ہستی جن کا نام حسن رکھا گیا وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور اس روئے زمین پر وہ پہلی ہستی جن کا نام حسین رکھا گیا وہ بھی حسین ابن علی فرزند فاطمہ۔ ان سے پہلے آپ کو نہ حسن نام ملے گا نہ حسین، اگرچہ کہ عربی نام ہے اور بڑی واضح عربی ہے، اس میں کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے ویسے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سامنے کے لفظ کو بھی چھپا کے رکھے اپنی حجت کے لیے کہ فاطمہ نام آپ کو ملے گا پہلے، بی بی فاطمہ بنت اسد خود مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور بھی فاطمہ ہے تاریخ میں، لیکن امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو حجت کے نام کو پردہ غیبت میں رکھے، اور اگر چاہے تو خود حجت کو پردہ غیبت میں رکھے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ۔ تو امام حسن علیہ السلام، حسن کا نام پہلی مرتبہ رکھا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر حضور مکرم نے پورے مدینہ میں چراغاں کیا تھا۔ یہ سنت رسول ہے کہ ولادت حسن پر چراغاں کیجئے، مسلمانوں کو
रसूल की दाढ़ी की सुन्नत तो याद रहती है, वो सुन्नतें जिनका ताल्लुक आले मोहम्मद की फजीलत से वो याद नहीं रहती। हुजूर ही की सुन्नत में अलम भी है। देखो शियों का इजाद करदा अलम थोड़ी, अगर अलम रसूल अल्लाह का नहीं था तो फिर सहाबा कराम खैबर में किसकी याद में जाग रहे थे? हुजूर के पास था ना कुछ, क्या हुजूर जैसे, ये तो बुखारी में हदीस है, 3 ही तो हदीस है मौला अली की फजीलत पर, 7 लाख हदीसें इमाम बुखारी ने गौर फरमाई, और चूंकि बड़े मोहताज थे तो खाली 3 हदीसें उन्हें मिली मौला अली की फजीलत पर। बाब फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में जाके देखिए, किताब अल बुखारी में 3 हदीसें मौला अली की, हदीस मिन्नियत, हदीस मंजिलत, हदीस रायत। या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली आप मुझसे हैं मैं आपसे हूँ। अच्छा ये 3 हदीसें लिखी, इन 3 में से एक भी होती तो काफी थी मौला अली की फजीलत के लिए। एक है हदीस मंजिलत, अली आपकी मुझसे वही निस्बत है कि जो हारून की मूसा से थी, और तीसरी हदीस रायत, लाउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल दूंगा अलम मर्द को, कर्रार को गैर फर्रार को। तो अलम हुजूर मुकर्रम की सुन्नत हुआ ना, कि हुजूर मुकर्रम के पास था एक अलम जो उन्होंने दिया मौला अली अलैहि सलाम को, तो अलम से घबराने की कोई बात ही नहीं, ये कोई शियों की इजाद करदा चीज है नहीं। ऐसा नहीं कि वो करबला में पहली मर्तबा, ये अलम अलम तौहीद है। ये कभी हजरत हमजा के हाथ में रहा, कभी हजरत जाफर तैयार के हाथ में रहा, कभी मौला अली मुर्तजा के हाथ में रहा, कभी अली के फर्जन अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ में रहा। हाँ, अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आलम में हुए 4 उलुल अज़म अलमदार। उलुल अज़म अंबिया की ताबीर तो आपको मिलेगी, लेकिन उलुल अज़म अलमदार, 4 जो बड़े अलमदार है ना, आलम में हुए 4 उलुल अज़म अलमदार, एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार। बड़ी लतीफ ताबीर है यहाँ पर, ज़ेब अलम जब अली के हाथ में आया तो अलम को जीनत मिल गई, अलम की इज्जत में इजाफा हो गया। जो इमाम शाफी ने कहा कि अली खिलाफत ने आपकी इज्जत में इजाफा नहीं किया, आपने मसनद खिलाफत की इज्जत में इजाफा किया। तो बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार, अब्बास अब इस मनसब वाला कहे मुख्तार। क्या क्या ताबीर है। मसाइब में आपने सुना है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ कलम हुए, लेकिन मीर अनी से फ़ज़ाइल में लिखा है इसे, कहा कि अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार, कुर्सी के भी पाये से सिवा पाया है रुतबा, कुर्सी के भी पाये से सिवा पाया है रुतबा, और क्या दस्त ब दस्त इनको ये हाथ आया है रुतबा। हाय हाय हाय, ये है अब्बास। तो जरा गौर कीजिएगा, बात से बात निकल रही है। बहरहाल तो हदीस अलम जो मैंने अर्ज किया कि सुन्नत रसूल, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत पर चरागा किया रसूल अल्लाह ने, उस पर बात निकली कि अलम भी सुन्नत रसूल है। अच्छा, दुरूद ताज आपने सुन रखा है? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब ताज वल मिराज वल बुर्राक वल अलम। दुरूद उन नबी पर के जो ताज वाले हैं, मेराज वाले हैं, बुर्राक वाले हैं और अलम वाले हैं। ये दुरूद ताज हमारे फ़िक़्ह में नहीं है, दुरूद ताज हमारे बरेलवी भाई से पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब ताज वल मिराज वल बुर्राक वल अलम। मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ करूँगा कि मेरे भाइयों, आप सुन्नत रसूल में दयार दयार, करिया करिया, शहर शहर जाते हैं, मसलन पजामा थोड़ा ऊपर पहनकर, ये कहते हुए कि सुन्नत रसूल है। अब हमारे नज़दीक हो जाना हो, लेकिन चूंकि आपने कहा तो आप उसका एहतराम करते, तो मैं उसकी कदर करता हूँ कि सुन्नत रसूल का एहतराम किया जा रहा है। तो मिसवाक करते हैं क्यों? इसलिए कि सुन्नत रसूल है। भाई सुन्नत रसूल है तो उस याद को जिंदा रखने के लिए मिसवाक किया, तो इसका भी एहतराम है। तो मैं तो अदब एहतराम से ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है कि जब आप सुन्नत रसूल का हिया करें, लेकिन मेरे भाइयों 6 इंच की मिसवाक तो सुन्नत रसूल में ले ली है, 6 फीट का अलम क्या हमारी दुश्मनी में छोड़ के रखा हुआ है? हाँ, वो भी सुन्नत रसूल है। यो अली, गौर कीजिएगा।
رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر چراغاں کیا، اہتمام کیا. اس کے بعد آئے جب اپنی گود میں لینے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو، تو بی بی ام فضل نے یہ کہا تھا کہ بی بی ام ایمن نے کہا کہ میں نے ابھی تک غسل ولادت نہیں کیا. تو حضور نے غضبناک ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اسے طہارت دو گی اور طاہر کرو گی جسے اللہ نے دنیا کی طہارت کے لیے بھیجا ہوا ہے؟ دے دو مجھے. اور امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا حضور مکرم نے اور خاص پیار کیا. اب امام حسن علیہ السلام کی سیرت اب دیکھیے، بالکل بچپن سے اگر اس کو میں لے کے چلوں، تقریباً اب اچھا خاصا وقت تو گزر گیا ہے، لیکن بہرحال آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، جب سن 1 سال یا 2 سال کا ہے وہاں سے شروع کی تھی. 1 یا 2 سال کا بچہ معمولاً اگر دنیا کے مزاج کے اعتبار سے ہو، تاریخ اسلام کا ایک نام ہے، بہرحال اب میں واقعہ سمجھانے کے لیے نام لے لیتا ہوں، ابو سفیان. اس نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ رسول اللہ سے ہمیں کچھ مراعات، کچھ رعایت، کچھ ریلیکسیشن دلواتے. معاہدہ ہوا تھا جو ان کا آپس میں. تو مولا علی نے کہا کہ جو معاہدہ ہو چکا وہ ہو چکا. اتنے میں امام حسن علیہ السلام آئے. اب ان کی شامت تھی، انہوں نے امام حسن سے پوچھ لیا کچھ. انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے نانا سے سفارش کروا کے ذرا میں رعایت دلوا دیں. امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے. کتنا 1 سے 2 سال تک کا سن ہے، اتنا چھوٹا بچہ. آ کر تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو سفیان کی ناک کو ایسے مروڑا ہوئے امام حسن علیہ السلام، اور کہا کہ اے شخص تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اتنا چھوٹا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کے بعد سبھی کچھ تجھے حاصل ہو جائے گا. یہاں آ کر یہ سفارش لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو سفیان کا پورا خاندان یعنی بنی امیہ یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے حسن ابن علی کے ہاتھوں سے. چاہے وہ دربار حاکم شام ہو، اللہ جانے کتنی منزلیں جو میں آپ کو سنواؤں اور گنواؤں، کہ جب ایک منصوبے کے تحت امام حسن علیہ السلام کو بلوایا گیا دربار میں، اور پہلے سے کچھ پلانٹڈ لوگ موجود تھے کہ جن میں سے ہر ایک سے یہ کہا گیا کہ تم بنی امیہ کی شان پڑھو گے. اور امام حسن علیہ السلام جب داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور بنی امیہ کی شان پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ ان کا باپ یہ تو خاک نشین تھا حسن مصطفی، یہ کیا کہیں گے اپنے بارے میں، ان کے پاس تو مال دنیا میں سے تھا نہیں کچھ. تو حاکم شام نے کہا کہ اے حسن تم بھی کچھ کہنا چاہو گے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی حمد و ثنا اس بات پر کہ لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں رکوں اس مقام پر 1-2 دن نہیں، سال ہا سال، فاذکر ما آتانی اللہ من الفضل، اور میں وہ بیان کروں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو لمحوں سے ہیں، سال ختم ہو جائیں گے، زمانہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر امام نے کہا امام حسن مجتبیٰ وجہ اللہ، چہرے پر سرخی جلالت ہے، اور لسان اللہ لہجے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام علی کا بیٹا بول رہا ہے، اور کہا نحن زین الجنان. پہلی بات تو یہ سنو، تم جنت میں چلے جاؤ تو بڑی بات ہے، جنت کی زینتیں تو ہم ہیں. اللہ نے جب جنت کو خلق کیا ہے نا، یہ امام حسن علیہ السلام سنیے گا جملہ، جنت کو جب خلق کیا اللہ نے تو جنت نے ایک شکوہ کیا، تاریخ مطلب روایت ہے، جنت نے شکوہ کیا کہ اے پروردگار قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء، زیادہ تر ضعیف اور فقیر لوگ تو نے مجھ میں رکھے. اب جو زیادہ تر بڑے بڑے ہوں گے وہ جنت کی جو ہمسائی ہے، بڑے بڑے زیادہ پروٹوکول والے لوگ، زیادہ اب سارے تو نہیں لیکن بڑے بڑے مولوی حضرات، وہ کہ جو اہل بیت کے مقام اور منصب ان کی معرفت نہیں رکھتے یا معرفت رکھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں. اب وہ کتنا ہی بڑا مولوی کیوں نہ، وہ تو جہنم میں ہی جائے گا، وہ کیا کرے. تو جنت نے شکوہ کیا قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء، زیادہ تر ضعیف مسکین لوگ آئیں گے مجھ میں. پروردگار یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد زینتکی من الحسن والحسین، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں نے تجھے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے زینت عطا کی ہوئی ہے؟ فماست الجنہ کما تمیس العروس، تو جنت اپنے حسن پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کیا کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے حسن مجتبیٰ سے زینت عطا کی ہے.
ہاں حسین مظلوم کربلا سے زینت عطا کی ہے. تو امام نے فرمایا، بہت غور کیجیے گا، ادینتک من الحسن والحسن، کہ نحن زین الجنان وحجت الرحمن، رحمان کی حجت ہم ہیں. اس کے بعد بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ لو شئت، اگر چاہوں تو لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امراتا والامرات رجلا، اگر چاہوں تو میں شام کو عراق پر الٹ دوں اور عراق کو شام پر الٹ دوں، اور مرد کو عورت کر دوں اور عورت کو مرد کر دوں. ہائے ہائے، یہ کن فیکون کا مظہر بول رہا ہے یہاں پر. اب یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجمع سے ایک بدنصیب اٹھا، اس نے کہا اے حسن یہ کیا بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ عراق کو شام پہ پلٹ دو، شام کو عراق پہ الٹ دو. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے وہ، اور مرد کو عورت کر دو، عورت کو مرد کر دو. امام نے اس کی جانب عین اللہ نگاہوں سے دیکھا اور فرما اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، تجھے کیا مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور ہمارا اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگرچہ کہ یہ ضرور ہے کہ اس نے فوراً معافی مانگی اور امام حسن علیہ السلام نے اسے اپنی اصل حالت میں پلٹایا، یہ بھی تاریخ میں ہے. اس کے بعد کے جو آگے کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بعض ذاکری کتابوں میں، لیکن یہاں تک آپ کو مل جائے گا کچھ اصل عربی منابع میں کہ اس نے آ کے معافی مانگی اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اسے پلٹایا. کریم کریم اہل بیت تو لقب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے. جو دیکھیں جہاں سارے بدصورت ہوں وہاں خوبصورت کہلوانا آسان ہے، لیکن جہاں سارے ہی کریم ہوں، جہاں سارے خوبصورت ہوں وہاں قمر بانی ہاشم اپنے آپ کو کہلوانا، جہاں سارے ہی عطا کرنے والے ہوں وہاں کریم اپنے آپ کو کہلوانا. یہ کریم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جن مولا کا دسترخوان بھی ایسا معروف ہے. دسترخوان پر سبحان اللہ، اے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے سیراب فرما اور سیر فرما، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ذرا غور فرمائیے گا. اب میں اس منزل پر آ گیا ہوں جسے سمجھنا بڑا ضروری ہے تاریخ کو اچھی طرح سے درک کرنے کے لیے. جب امام حسن علیہ السلام نے، اب حاکم شام اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں نعوذ باللہ توہین کروں گا حسن کی، اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے دربار میرا، لوگ میرے، پیسہ میرا یہاں پر، اور شان بیان ہو رہی ہے حسن ابن علی کی. تو اس نے مجمع کو سنبھالنے کے لیے، دربار میں اپنی گرفت کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کہا حسن کچھ بھی تم کہہ لو اور کچھ بھی کر لو، انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. کاش میں بات پہنچا سکوں جو اس کیفیت میں ہوں. مجھ جیسا کوئی کم عقل ہو تو سامنے پلٹ کر کہے تیری کیا حیثیت، انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. امام نے کہا معاذ اللہ نقول انا خیر من کا. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن نے کہا میں تو پناہ چاہتا ہوں ایک ایسے وقت سے کہ مجھے کبھی یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. ہاں امام اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسن علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. مقابلہ تو بہتر اور کمتر تو وہاں ہو گے جو ہاں کہ کچھ برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے. ہاں جہاں ایک طرف شجرہ طیبہ ہو دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہو.
ایک طرف شجرہ مبارکہ ایک طرف شجرہ ملونہ ہو تو وہاں پر کیا مقابلہ، وہاں کیا کہا جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو حسن مجتبی علیہ السلام، وہ حسن علیہ السلام کی فضیلت، وہ حاکم شام سے کیا کہیں گے میں تجھ سے بہتر ہوں؟ وہ حسین کے امام ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ حسین جنہیں امام کہیں وہ حسن ابن علی ہیں، حسین جن کی امامت میں رہے مولا علی علیہ السلام کے بعد وہ ہیں حسن ابن علی۔ سبحان اللہ جی۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام، اچھا بات میں نے امام حسن علیہ السلام کے کرم پر ایک لفظ آ گیا، ان کی شان پر، ان کی جو فضیلت کی گہرائی و گہرائی ہے اس پر کچھ باتیں بیان ہوں گے۔ قرآن میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر دو مقامات سے میں نے آیتیں پڑھی، سورہ فجر سے، سورہ رحمان سے۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، علم امام حسن علیہ السلام، وہ خود ایک اپنی مثال آپ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہے، واقعہ تاریخ میں ہے کہ حضور مکرم تشریف فرمائے اور امام حسن علیہ السلام، وہ 4 برس کا ان کا سن تقریباً حضور کی گود میں، اور ایک پرہیبت شخصیت داخل ہوئی مسجد میں۔ اب دیکھیں مثلا کویت میں بہت ساری پرہیبت شخصیتیں ہوں گی اس لیے کہ لاکھوں کی آبادی ہے، اب مدینہ میں اس وقت وہ چند ہی لوگ تھے، ایک دو تو پرہیبت شخصیتیں تھیں پرجلال، یا رسول اللہ تھے یا مولا علی تھے، اور تو کوئی اتنا خاص تھا نہیں۔ تو ایسی ایک جلالت والی ہستی داخل ہوئی کہ رسول اللہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب تقریباً صحابہ کرام ایک دوسرے کو جانتے تھے، مدینہ چھوٹا شہر تھا، انہوں نے کہا یہ کون سی ہستی جنہیں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آج میرے بڑے نواسے حسن سے پوچھ لیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کا ذکر کم ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آج کی گفتگو منسوب رہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جی، کہ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام آج راضی ہوں گے کہ ان کے برادر بزرگ اور ان کے امام مولا حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو سبحان اللہ، حضور نے کہا کہ کیا مناسب، آپ جائیں کسی امام جماعت کے پاس، ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھیں، ان کی گود میں ان کے نواسے بیٹھے ہوئے ہوں، 4 سال کے نواسے، وہ کہیں گے ان سے پوچھ لو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا قبلہ ہم ان سے تو بہتر تھا کہ ہم، وہ خود ہی مجھے معلوم ہوتا، پھر میں ان سے کیا پوچھوں؟ اب لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے اور وہ رسول کی معرفت رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو میں یقیناً پوچھوں گا۔ اور وہ امام حسن علیہ السلام کو لے گئے مسجد کے کونے میں اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے، اور جب واپس آئے تو حضور نے جو داہنے باہنے تھے نا لوگ، ان کا دماغ عقیدہ صحیح رہے اس خاطر ان بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے؟ ان بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مطمئن ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوا کرتا۔ ہائے ہائے یا علی، یا رسول اللہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ میں اختتام میں گفتگو پر آ گیا ہوں، میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ وہ چلے گئے بزرگ، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے جو تشریف لائے تھے ابھی؟ حضور نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ہم سے شرعی معاملات پوچھنے کے لائے تھے، اور ہم نے کہا کہ آج ہمارے بڑے نواسے حسن مجتبی سے پوچھ لیں۔ انہیں مجھے جملہ تو کہنے دیں، دیکھیں ہر ہستی ہوگی قابل احترام، لیکن جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ اصحاب محمد ہیں، اور جو خضر کو پڑھا دیں وہ آل محمد ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اللہم صلی علی محمد، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جس کا جیسے آپ احترام کروائیں گے ہم ان کا احترام کر لیں گے، لیکن حسن اور حسین کے مقابل پر کوئی نہیں ہے۔
ایک کتاب ہے تجرید البخاری، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے، میں نے حوالہ خاص اس لیے دیا کہ جا کے چیک کے، اس کو مختصر البخاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس، محمد ابن ابی بکر کی والدہ، تو ان کا ازدواج ہوا تھا حضرت ابو بکر سے، تو یہ آپس میں تشریف فرما تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ کون افضل ہم میں سے، یہ گفتگو ہو رہی تھی آپس میں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول کی بیٹی کی خدمت کی ہے۔ تو انہوں نے سامنے پلٹ کر جواب دیا، اب جو تجرید البخاری میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ اپنی ایک فضیلت مولا علی علیہ السلام کے گھر میں رہی ہوں اور بی بی فاطمہ کے گھر میں رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں ہجرت میں رہا ہوں رسول اللہ کے ساتھ۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دونوں ہستیاں تشریف لائیں رسول اللہ کے پاس، اور کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ تو اس کتاب کا جملہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں جو یہ سوال کرنے کے لیے آئی ہیں، اسماء بنت امیس آپ افضل ہیں، اور جانتے وجہ کیا بیان کی اس مجلس میں نے اسے کیوں پڑھائے کہ آپ اس لیے افضل ہیں کہ جب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے کار ولادت میں سیدہ کی مدد کرتے ہوئے دائی کا کام انجام دیا تھا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ تک بات پہنچ سکے تو، یعنی جب حسن کی جو دائی تھی ان کا مقابلہ نہ ہو سکے تو حسن کی ماں کا مقابلہ کوئی خاک کرے گا کیا؟ حسن کے والد کا مقابلہ کوئی خاک کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، امام حسن علیہ السلام کی خدمت کرنے پر، سبحان اللہ، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور بالکل سادہ طریقہ تھا مولا کا۔ اپنی سواری سے بھی گزرتے تھے، کچھ غلام بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ کہے صدیق اکبر فرزند رسول کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے؟ امام حسن علیہ السلام فوراً گھوڑے سے اترے اپنے، ان کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر انہی کے ساتھ انہی کا کھانا کھانے لگے، اور جب کھا چکے تو پھر امام حسن نے ان سے کہا کہ اب آؤ میرے دسترخوان پر، اب ہم تمہیں وہاں سیر کرتے ہیں، اور لے گئے پھر اپنے دسترخوان پر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کیا ہی شان ہے، کیا ہی شان ہے جی۔ پھر لے گئے اپنے دسترخوان پر، کیونکہ کریم ابن کریم اور اپنے دسترخوان پر اس انداز سے فیض فرمایا امام حسن علیہ السلام نے، اس خاطر ہے کہ امام حسن علیہ السلام، مولا علی نے تو ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہا۔ ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے، ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو وہ مجھ سے منسوب ہو۔ امام علی علیہ السلام نے اس فطرت کو بدلا۔ جنگ جمل کی بات ہے، جنگ جمل کا بڑا گہرا تعلق ہے خود امام حسن علیہ السلام کے جنازے سے، وہ آپ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ اسے محسوس کریں گے جی۔ چلے، میں جو واقعہ سنا رہا تھا، وقت تمام ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو سناؤں گا کہ جنگ جمل میں اس کا تعلق رسول اللہ سے بھی بنتا ہے، اور کل گفتگو ہوگی از اول تاخر انشاءاللہ حضور مکرم پر، انشاءاللہ شان رسالت پر۔ ذرا محسوس تو کریں آپ بھی اور سننے والے بھی کہ جب شیعہ شان رسالت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا شان رسالت ہوتی ہے۔ نبی کی گلیوں کی خالی تعریف کر دینا اور منزل ہے، وہ بھی تعریف کے قابل ہے، وہ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میٹھا مدینہ کہہ دینا کچھ اور ہے، اور رسول کے نور کی تعریف جو امیر المومنین نے بیان کی ہے وہ بیان کرنا وہ کچھ اور منزل ہے۔ تو بس ایسے بات میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ مجھ سے میرے محترم صاحب نے بھی یہ کہا، میرے عزیز دوست نے، کہ امام بارگاہ اور اس مسجد کا خاص وقت اس پہ بات ختم ہونی ہے، تو مجھے اس پہ ایک مصرعہ یوں یاد آیا کہ اب کیا کیا جائے بھائی، ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، بے شمار عنوان، کس پہ بات کیجئے کس پہ نہ، ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، یہ آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ، رتیف آپ نے میرے ساتھ بولنی ہے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں،
झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमां, है कल्ब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, है कल्ब जिब्राइल में अरमां, नए नए मेरे साथ चलेंगे एक मंजिल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आबा व अजदाद का पूरा सिलसिला यहां पर आ जाएगा अगर आप मेरे साथ हैं। है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमां, और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे, उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे। भाई वो लोग जो हुए हैं मुसलमान, खत्म हो गई बात, मेल के बात पहुंच गई। यह है हसन का शजरा, यह है हसन का शजरा, यह है शजर तैयबा। और तारीख गवाह है कि हमेशा हसन की औलाद हुसैन की औलाद के काम आती रही। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ताबूत है आज, लेकिन दो जुमले में औलाद इमाम हसन पे कहूं, करबला में तो आपने सुन रखा है कासिम इब्ने हसन कुर्बान हुए अपने चचा हुसैन इब्ने अली पर। करबला में दो ही तो लाशें हैं कि जो पामाल हुए, एक हुसैन का लाशा, एक हसन के यतीम का लाशा। जानते हो क्यों? अल्लाह जाने क्या क्या मसलहतें हों। मुझसे मेरे बुजुर्ग ने भी कहा था दुआओं के लिए, मरीजों की शिफायाबी के लिए तशरीफ फरमाए। आप सबके मरीजों के शिफायाबी के लिए, वुसअत रिज़्क़ के लिए, करीम अहले बैत के जिक्र पर, उनके मसाइब पर मैं आपसे दुआ चाहूँगा। और इंशाअल्लाह शामिल दुआ है आप सब फर्श आज़ा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर। अभी तक यकुम मुहर्रम से हमेशा ये मसाइब पढ़े हैं ना कि हुसैन के मसाइब हैं तो हसन पुरसा लेने आए हैं। आज मैं जुमला बदल रहा हूँ, आज मौला हसन मुज्तबा के मसाइब हैं, आज करबला से हुसैन पुरसा लेने के लिए आए। कौन कौन है कि जो मेरे बड़े भाई हसन मुज्तबा पर रो रहा है? आज मदीने वाले इमाम का मातम है, जिनकी कब्र जन्नतुल बकी में मिस्मार है, ना वहाँ कोई रोज़ा है ना वहाँ कोई मज़ार है। इमाम हुसैन यकीनन मज़लूम है, लेकिन अरबईन पर देखा ना, करोड़ों लब्बैक या हुसैन कहने वाले थे, लेकिन हसन की कब्र पर कोई ज़ियारत करने वाला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की कब्र आज तक मिस्मार है, ना वहाँ कोई जरी है ना वहाँ कोई मातम करने वाला है। अल्लाहु अकबर, कितने मजलूम हैं, मसमूम हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। करबला में दो लाशें थे कि जो पामाल हुए, एक मौला हसन के यतीम का लाशा, एक हुसैन का लाशा। जानते हो क्यों? इसलिए कि फजीलत में इमाम हसन इमाम हुसैन शरीक, हर फजीलत में जिस रिवायत को देख लें हसन और हुसैन शरीक है। सैयदा शबाब अहले जन्नह हसन और हुसैन एक साथ हैं, तो मसाइब में भी तो शरीक होना था ना। जब हुसैन का लाशा पामाल होना था करबला में, तो हसन की नियाबत में हसन के बेटे का लाशा पामाल हुआ। एक फर्क है, लेकिन एक फर्क है, जानते हो क्या? हुसैन का लाशा उनकी शहादत के बाद पामाल हुआ, हसन के यतीम का लाशा उनकी जिंदगी में पामाल हुआ। जब दाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कासिम इब्ने हसन के पास पहुंचे थे तो लाशा बिखरा हुआ था। हुसैन ने गठरी रखी, या अली मदद कहकर टूटी हुई पसलियां उठाई, या अली मदद कह के कटी हुई उंगलियां उठाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम के लाशे को, मुझे मसाइब पढ़ने इमाम हसन के, लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा। जब गठरी लेकर आए ना, ये सबसे मुनफरिद अंदाज से हुसैन लाशा लेकर आए थे खेमे में। का बहन ज़ैनब, हसन के यतीम का लाशा लाया हूं, लेकिन मां को ना बताना। बीबी ज़ैनब ने गजब सवाल किया कि भैया आपके हाथ तो खाली है, लाश कहाँ है भैया? का बहन ये जो पीठ पर गठरी देख रही है, इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं। या हसन अब्न अली,
ایھا المجتبی ابن رسول اللہ، اے مولا حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کی اولاد قربان ہوتی رہی حسین پر۔ ایک اور امام حسن کے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ابن حسن ہے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بچے نے یہ دیکھا کہ میرے چچا پر ابھی حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ سارے نانجیب، ابھی تلواریں چلنے والی تھی کہ ایک بچہ خیمے سے نکلا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے تلوار کے۔ فَأَتَنَّهُ بِجِلْ، مقتل کا جملہ یہ ہے کہ بچے کے دونوں ہاتھ کھال سے لٹک گئے۔ پھر ایک تیر چلا، فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، بچہ امام حسین کے سینے سے چپک گیا، تیر ایسا لگا بچے پر حسنی سعادات قربان ہوتے رہے ائمہ علیہ السلام پر۔ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں، حسن ابن علی، ابن حسن مثلث، ابن حسن مثنی، ابن حسن مجتبی، ابن علی ابن ابی طالب، یہ سب شہید ہوتے رہے امام حسین علیہ السلام کی اولادوں پر۔ عبداللہ محض ہے، محمد ابراہیم ہے، یہ قید میں تھے کہ منصور دوانکی کی قید میں تھے کہ انہیں زندان بان نے کہا کہ جلدی نماز پڑھ لو، بادشاہ نے ایک تحفہ بھجوایا ہے۔ انہوں نے نماز مکمل کی، جب تحفے کو کھولا تو جوان بیٹے کا سر موجود تھا، اس میں محمد نفس زکیہ کا سر موجود تھا۔ انہوں نے سر گود میں لیا اور فرمایا کہ ہاں ہاں اے بیٹا، یہی حق ہے کہ حسن کی اولاد قربان ہوتی رہے حسین کی اولاد پر۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کاش وقت ہوتا تو میں اس کو تفصیل سے پڑھتا کہ کہاں کہاں حسنی سادات کیسے شہید ہوئے۔ یا اللہ، دیکھو بات کو میں لے آیا، امام حسن مجتبی کو ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا، کئی دفعہ زہر دیا گیا، اور جو شب 28 سفر زہر دیا گیا نا، وہ تو پانی میں دیا گیا۔ جادہ بنت اشس، اگر گھر میں دیکھو کوئی بھی تکلیف باہر ہو انسان کو تو گھر میں آ کر اپنی زوجہ سے بات کرتا ہے، لیکن جس کی بیوی ہی اس کی اپنی قاتل ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے بستر پر ساتھ میں ایک سراہی رکھی ہوتی تھی پانی کی۔ امام حسن علیہ السلام رات کے وقت بیدار ہوئے، اس پانی میں زہر ملا ہوا تھا۔ امام علم امامت سے تو جانتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ ہم اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں باذن پروردگار۔ بہرحال وہ امام نے پانی پیا، دفعتاً فرمایا کہ میرا کلیجہ چیر گیا، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرنے لگے۔ ہائے 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 ہائے۔ امام حسین علیہ السلام آئے تو بہت زیادہ گریہ فرما رہے تھے کہ بھئیہ آپ گریہ نہ کریں، اس لئے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھئیہ حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی امام کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو تماچے نہیں مارے گئے، کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر نہیں چھینی گئی۔ یہ حسین ابن علی کا مقدر تھا۔ قاسم بھی یتیم ہوئے، باپ کے لاشے سے لپٹے ہوئے۔ اللہ اکبر، 3 برس کے قاسم تھے، یتیم ہو گئے۔ آخری جملوں پر آ گیا، وقت بھی نہیں بچا زیادہ۔ انشاءاللہ پھر کل اور تھوڑے تفصیل مصائب پڑھیں گے، امام حسن علیہ السلام کا کل اور ذکر کریں گے، اور رسول اللہ کے مصائب پڑھیں گے۔ رسول اللہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، کم پڑھے جاتے ہیں، میں کل انشاءاللہ رسول اللہ کے مصائب پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ پر کیا ظلم ہوتا رہا، اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام جب بس کلیجے کے ٹکڑے گر گئے، میں کہوں گا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، حسین کی لاش کے ٹکڑے ہوئے۔ بات حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لیکن مدینہ میں نہیں ملتا کہ حسین نے یہ کہا کہ الان انکسر ظہری، اے حسن آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ ابھی عباس جیسا بھائی ہے نا، جب فرات پر عباس گرے شانے کٹا کر، وہاں فرمایا الان انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا اور آخری جملے پر آ گیا میں۔ آپ نے دیکھو امیروں کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، غریب کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، کوئی غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو ایک بار گھر سے قبرستان گیا ہو اور قبرستان سے دوبارہ گھر واپس آیا ہو؟ یہ امام حسن غریب زہرا کا جنازہ تھا۔ حسن کا جنازہ چلا، مروان نے آ کر پہلے کہا کہ خلیفہ سوم تو دفن ہو مدینہ کی سرحد پر اور حسن دفن ہو روضہ رسول میں، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔
ابن عباس آگے بڑھے. اب دیکھیں کتنی مظلومیت ہے امام حسن کے جنازے پر. ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا اگر تم دفن نہیں ہونے دینا چاہتے. حسین نے کہا ہم فقط ایسا کرتے ہیں کہ قبر رسول سے زیارت کروا کر لے کر آتے ہیں. یہ خود نواسے ہیں رسول اللہ کے, انہیں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ کے پہلو میں, کہ ہم فقط رسول کی قبر کی زیارت کروا کے لے کر آتے ہیں. مروان نے کہا میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. اب وہاں پر بحث ہو رہی تھی, یا اللہ حسن کا جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر گفتگو ہو رہی کہ مولا حسن کا جنازہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا. ہائے 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 ہائے, ایک منزل وہ آئی, اللہ جانے حسین نے عباس کو کیسے روکا ہوگا. عباس جلال کے عالم میں تھے, حسین نے روکا, کہ عباس یہ مدینہ ہے, یہ کربلا نہیں ہے. عباس نہ بھائی کی وصیت پر عمل کرنا ہے, یہاں پر صبر کرنا ہے. یہاں تک کہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک عورت اپنے مقام سے باہر نکلی, 40 تیر بردار ساتھ میں تھے اور تیر برسنا شروع ہوئے. اس نے کہا کہ کیا تم میرے گھر کے اندر آ جاؤ گے؟ میں نہیں آنے دوں گی حسن کا جنازہ. اتنے تیر برسے کہ واپس پلٹا حسن کا جنازہ. جب واپس گھر میں پلٹا تو وہ سفید کفن تھا وہ سرخ ہو چکا تھا. بی بی زینب نے فرمایا بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ آخری جملے پر آ گیا, میں امام حسن علیہ السلام جس کے دل میں جتنا دم ہے فاطمہ الزہرا کو مرسل پیش کر دیا جائے. فاطمہ کے بچے کی شہادت بھی ہے, بیوی کے بابا کی شہادت بھی ہے. رسول اللہ بھی دنیا سے اسی تاریخ پر گئے, مولا حسن مصطفیٰ بھی اسی تاریخ پر گئے. کب بہن زینب یہ کفن سرخ ایسے ہو گیا کہ امت نے تیر مارے ہیں, آؤ تیروں کو نکال لیں. کفن کو بدلا گیا. میں کہوں گا اے مولا حسین 2 دفعہ کفن مل گیا. سلام اس حسین پر جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی زمین پر رہا. میں کہوں گا اے بی بی زینب آپ نے تیر نکالے مولا حسن کے جنازے سے, کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ بی بی جواب دے گی مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے, کربلا میں زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. یا حسن یا حسین